بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا آج سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 48واں سبق ہے، جبکہ ہم اس سے پہلے 47ویں سبق میں باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی حدیث نمبر 6 حدثنا الحسن بن علی الحلوانی، اس حدیث کے تحت ہم نے کہا تھا کہ دو باتیں ہم بیان کریں گے، ایک ثم مسح رأسہ کی تشریح، دوسرے نمبر پر لا یحدث فیہما نفسہ کی تشریح۔ تو پہلی امر جو تھا وہ ہم نے پچھلے سبق میں بیان کیا، ثم مسح رأسہ کی تشریح، اور اس میں جو حضرات فقہا کا اختلاف تھا اور پھر ان کے جو دلائل تھے اور یہ ہم نے تفصیل سے ذکر کیے تھے۔ اب دوسرا امر لا یحدث فیہما نفسہ۔ دیکھیں، ایک فائدہ پہلے ذرا دیکھ لیں۔ فائدہ یہ ہے کہ خطرات اور وساوس جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وساوس و خطرات اختیاریہ، نمبر دو غیر اختیاریہ۔ پھر غیر اختیاریہ کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مستقرہ، نمبر دو غیر مستقرہ۔ اسی طرح خیالات و وساوس اختیاریہ کی بھی دو قسمیں، نمبر ایک دنیاویہ اور نمبر دو دینیہ۔ پھر دینیہ کی دو قسمیں، متعلقہ بالصلاۃ اور متعلقہ بغیر صلاۃ، مثلا آیات قرآنی میں غور کرنا، اسی طرح دینی امور کے متعلق سوچنا وغیرہ ذالک ہے۔ دیکھیں، ان میں سے غیر اختیاریہ غیر مستقرہ غیر مستقرہ جو ہے یہ مضر نہیں ہے، محمود بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ کمال صلاۃ کے منافی ہیں۔ اور غیر اختیاریہ مستقرہ اور اختیاریہ دنویہ بھی یہ مضر صلاۃ ہیں، اور دینیہ متعلقہ بالصلاۃ یہ مقصود ہیں، ان کے بغیر کمال صلاۃ نہیں ہے۔ دینیہ غیر متعلقہ بالصلاۃ متحققین کے ہاں یہ بھی کمال صلاۃ کے منافی نہیں ہے۔ تو گویا حدیث میں خطرات اختیاریہ دینیہ متعلقہ بالصلاۃ کے علاوہ باقی سب خیالات و خطرات کی نفی ہے۔ ایک سوال ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لشکر کو ترتیب دیتا تھا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، اور حالانکہ میں نماز میں ہوتا تھا۔ یہ تو خطرات دینیہ غیر متعلقہ بالصلاۃ ہیں۔ اس سے لازم آئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال صلاۃ حاصل نہیں تھا، جبکہ خود فرماتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا جواب یہ کہ حضرت عمر امیر المومنین اور مامور بالجہاد تھے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے صلاۃ الخوف میں مجاہد کو خشوع فی الصلاۃ کا بھی حکم ہے اور فی الجملہ دشمن پر نظر رکھنے کا بھی حکم ہے۔ تو جیسے مجاہد کا نماز میں دشمن کی طرف نظر رکھنا خشوع کے خلاف نہیں، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز میں لشکر کو ترتیب دینا بھی منافی فی الخشوع نہیں ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ایک ہے خیالات کا آنا، دوسرا ہے خیالات کا لانا۔ امور دینیہ کا خیال آتا ہے، یہ الہام کے قبیل سے ہے، اور خیالات لانا یہ درست نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال اللہ رب العزت کی جانب سے الہام ہوتا تھا، یعنی تقرب الی اللہ کی وجہ سے اللہ کے دشمن سے لڑنے کی ایک تدبیر الہام ہوتی تھی۔ اور یہ بھی جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں لشکر تیار کرتا رہتا ہوں اور نماز کے وقت قریب ہوتا ہے اور میرا دل نماز میں لگا رہتا ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک سوال ہوگا کہ حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جبکہ ایک دوسری حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو بظاہر ان دونوں کے درمیان تعارض ہو گیا ہے۔ دیکھیں، یہ اختلاف اشخاص پر محمول ہے، بعض کو وضو سے ہی خشوع حاصل ہو جاتا ہے اور ان کے گناہ وضو سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض کو یہ خشوع تحیت الوضو میں حاصل ہوتا ہے اور بعض کو یہ خشوع نماز میں حاصل ہوتا ہے، تو لہذا نماز سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، اور گویا کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اعضاء کے گناہ اور دوسرا قلب کے گناہ۔ تو وضو سے اعضاء کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نماز سے دل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی آگے حدیث نمبر 107 ہے محمد بن المثنى۔ دیکھیں اس محمد بن المثنى، دیکھیں اس حدیث میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے جو اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس کو ذکر کر کے امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حمران کے دو شاگرد ہیں، ایک ابو سلمہ اور دوسرے عطا۔ اور امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے دونوں حدیثوں کے درمیان فرق بیان کیا ہے، اور یہ فرق جو بیان کرنا چاہتے ہیں یہ 5 فرق بیان کیے ہیں۔ پہلا فرق یہ بیان کیا ہے کہ ابو سلمہ نے حدیث میں مزمزہ اور استنشاق کا ذکر نہیں کیا اور عطا نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا فرق امام ابو داؤد علیہ رحمہ ان دونوں راویوں کی حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں کہ عطا نے وَمَسَحَ رَأْسَهُ مطلقاً ذکر کیا ہے، اور ابو سلمہ نے مَسَحَ رَأْسَهُ ثلاثاً کا ذکر کیا ہے، گویا کہ ابو سلمہ نے ثلاثاً کے لفظ کو زائد ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ بیان کیا گیا کہ عطا نے غسل رجلئی کو تفصیلاً ذکر کیا کہ پہلے دایاں پاؤں دھویا جائے اور پھر بایاں پاؤں دھویا جائے، جبکہ ابو سلمہ نے مجملاً اس کو ذکر کیا، اس میں تفصیل نہیں ذکر کی بلکہ اجمال ہی بیان کیا ہے۔ اور چوتھا فرق یہ بیان کیا گیا کہ عطا نے من توضا دون ہاکذا اس کی زیادتی کو ذکر کیا، بلکہ اس کی زیادتی کو ذکر نہیں کیا، جبکہ ابو سلمہ نے اس کی زیادتی کو ذکر کیا ہے۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ عطا نے صلی رکعتین کا ذکر کیا ہے اور ابو سلمہ نے صلی رکعتین کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آگے حدیث نمبر 108 ہے محمد بن داؤد الاسکندری۔ دیکھیں اس حدیث میں صرف 2 باتیں ذکر کی جاتی ہیں، پہلے نمبر پر مسح اذنین کا حکم اور دوسرے نمبر پر غرض قال ابو داؤد۔ امر اول مسح اذنین کا حکم، دیکھیں جمہور فقہا کے نزدیک کانوں کا جو وظیفہ مسح ہے، کانوں کا وظیفہ مسح ہے، اور داؤد ظہری اور امام زہری علیہ رحمہ کے ہاں کانوں کا وظیفہ غسل ہے، یعنی کانوں کو دھونا ہے۔ اور امام زہری علیہ رحمہ کا جو مستدل ہے وہ دلیل جو ہے ان کی حدیث باب ہے کہ جس میں آتا ہے کہ غسالہ بطونہما و ظہورہما، کہ بھئی ان کے دونوں کے ظاہر اور ان دونوں کے باطن کو دھویا۔ دیکھیں یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مسح بمعنی غسالہ کے ہے، قرینہ یہ کہ فاخذ ما لیا پانی کو فمسح براسہ واذنیہ کے الفاظ ہیں، مسح کی اپنے سر کا اور اپنے کانوں کا۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو تقریب تام نہیں ہے، کیونکہ امام زہری کے ہاں کانوں کے اگلے حصے کو چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا اور پچھلے حصے کو مسح راس کے ساتھ دھویا جائے گا، جبکہ یہاں دونوں کا غسل مسح راس کے ساتھ مذکور ہے، گویا کہ یہ ان کی اپنی ترتیب بھی تام نہیں ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے غرض قال ابو داؤد ہے اس حدیث کے اندر، دیکھیے ذرا غرض قال ابو داؤد کہ اس میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ حدیث عثمان جس میں مسح رأسہ ثلاثاً کا ذکر ہے، ان کا جواب دے رہے ہیں کہ روایات یہ شاذ ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام صحیح احادیث میں ثلاثاً والے اضافے کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں ایک سوال ہوگا کہ امام ابو داؤد نے خود ایسی حدیث ذکر کی ہیں کہ جن میں مسح رأسہ ثلاثاً کا ذکر ہے، تو یہ قول خود ان کے عمل کے معارض ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جو حدیث میں ذکر کیا گیا قال ابو داؤد احادیث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس انه مرة فانها ذکر الوضوء ثلاثا۔ دیکھیں یہاں کلھا سے مراد جو ہے اکثرھا ہے کہ جن میں تثلیث کا ذکر نہیں ہے،
اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ حافظ ابن حجر علی رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد علی رحمہ نے یہاں استثناء کا ارادہ کیا ہے کہ احادیث عثمان الصحاح کلھا، اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ دونوں احادیث صحیح نہیں ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک میں راوی عبد الرحمن بن وردان ہیں اور دوسری کے اندر عامر بن شقیق ہیں، اور یہ دونوں راوی ضعیف ہیں، تو جب یہ دونوں احادیث صحیح ہی نہیں تو پھر تعارض ہی نہیں ہو سکتا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔